بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جی آگے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ٹرانسلیٹ بھی کریں. بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت آنے کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آگے اگلا پیش شیراز صاحب آپ پڑھیں. تاجدار آستانہ عالیہ. پہلا لفظ پڑھیں نا پہلے. انتصاب. انتصاب کو اگر کوئی بندہ ٹھیک سمجھے تو انتصاب کو نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی انتصاب کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بک جو ہے وہ کس کی طرف منسوب کی گئی ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں کیا ڈیڈیکیٹ کرنا کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی کسی چیز کا پیش کرنا. وہ انتصاب ہوتے ہیں، یعنی کتاب کا منسوب کرنا کسی کے ساتھ. آپ بیٹے پڑھ دیجیے، میں خیال مجھے تھوڑا مشکل ہوا، وہ آسان پہ ہی دے دیں گے. آپ پڑھیے آگے. یہ ساتھ ساتھ آپ کو اردو کا پریویو بھی ہے. یہ لفظ ہے نیر اوج شرف. نیر اوج شرف ضیاء خورشید نجف حضرت قبلہ پیر سید محمد باقر علی بخاری مدد اللہ تاجدار آستانہ عالیہ حضرت کیلیہ نوالا شریف جی کے نام کہ جن کے وجود کی برکت سے ہزاروں افراد صراط مستقیم پر گامزن ہوں اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پا رہے ہیں. اب دیکھیے کتنا وقت جو ہے وہ گزر گیا. جب میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کا یہ حصہ لکھا تب حضور قبلہ عالم ابھی حیات تھے، تب تک ابھی آپ زندہ اور موجود تھے ہمارے درمیان. تو جو زندہ اور موجود ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ لکھا جاتا ہے نا مدہ ذلہ، تاکہ اللہ کریم، یہ ایک دعا کے الفاظ ہیں کہ مدہ ذلہ اللہ کریم ان کا سایہ جو اس کو دراز فرمائے، یعنی ان کو لمبی عمر جو ہے وہ عطا فرمائے. یہ دعائی الفاظ ہوتے ہیں. بلکہ اوپر والے لفظ کا مطلب سمجھ لیجیے آپ، اپنی اردو کو بھی بہتر کرنا چاہیے. نیر کہتے ہیں ستارے کو. نیر کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. اوج کہتے ہیں بلندی کو. اوج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. اور شرف کہتے ہیں عزت کو. نیر اوج شرف کا مطلب ہے کہ عزت کی بلندی کے ستارے. عزت کی بلندی کے ستارے. اور ضیاء خورشید نجف. ضیاء کہتے ہیں روشنی کو. ضیاء کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو. خورشید کہتے ہیں سورج کو. خورشید کسے کہتے ہیں؟ سورج کو. اور نجف کسے کہتے ہیں یہ بتا آپ؟ نجف جو ہے یہ عراق کا وہ شہر ہے یہاں پہ حضور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا مزار مبارک ہے. اس کو کہتے ہیں نجف اشرف. کیا کہتے ہیں؟ نجف اس شہر کا نام ہے.
اگر اللہ کریم کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں آپ کو لے کے میں جاؤں گا ساتھ زیارات کے لیے انشاءاللہ. تو نجف جو ہے یہ اس شہر کا نام ہے جہاں پہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں. تو ضیاء خورشید نجف. اب خورشید نجف کا مطلب ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی نجف کے سورج کون ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو ضیاء خورشید نجف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک کے فیض سے چمکنے والی شخصیت. حضرت مولا علی پاک کے فیض سے چمکنے والی شخصیت. یہ لقب مجھے حضور قبلہ عالم کے لیے یہ دونوں القاب مجھے بڑے پسند ہیں. اور جو ہمارے موجودہ حضرت صاحب مدظل العالی، جب ان کا بھی میں اس میں گرامی لیتا ہوں تو یہ لقب جو ہیں یہ مجھے بڑے پسند ہیں، اس کے لیے کہ حضور قبلہ عالم کے لیے بھی میں ہمیشہ ان الفاظ کو جب بھی مجھے موقع ملا میں نے لکھے بھی اور بولے بھی. وہ حقیقتاً حضور مولا علی پاک کے فیض کے پروردہ تھے، اور ان کے فیض سے ان کا باطن بڑا روشن تھا. آگے پڑھیے نمبر 2 پہ بنا پڑے جی. والدہ محترمہ والد گرامی، سفیر محبت یا رسول یا حضرت قبلہ سید محمد یوسف بخاری مدثر خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت جلال شریف جناب کہ جن کی دعائیں نیم شبی اور آہ سحر گاہی اس عاجز کے لیے سرمایہ حیات ہے. ماشاءاللہ آپ کا تو بڑا بہتر ہو گیا ہے. والد محترمہ اور والد گرامی سفیر محبت رسول زین الدین حضرت قبلہ والد گرامی کا آگے اس میں گرامی ہے، خلیفہ مجاز آستانہ علی حضرت کہنے والا شریف کے نام. سو دوسرا انتصاب جو وہ میں نے والدین جو ان کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جن کی دعائے نیم شبی. دعائے نیم شبی کا مفہوم ہوتا ہے، شب کہتے ہیں رات کو، شب کسے کہتے ہیں؟ رات کو. دعائے نیم شبی یعنی کہ رات کے وقت کی دعا. اور آہ سحر گاہی، آہ سحر گاہی کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے جو دعا کی جاتی ہے، سحری کے وقت اٹھ کے جو دعائیں یا التجائیں اللہ کریم کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، مراد اس سے تہجد وغیرہ کی عبادات اور کچھ نہیں، کہ جن کی دعائیں نیم شبی اور آہ سحر گاہی اس عاجز کے لیے سرمایہ حیات ہے، زندگی کا سرمایہ. آگے پڑھیے. انتصاب سوم. اول دوم سوم تو آپ سمجھتے ہیں نا، اول کسے کہتے ہیں؟ پہلے، اور دوم اور سوم تیسرا. جی. امت مسلمہ کے نوجوان نسل کے نام جن کے سامنے علم دین اور حکمت مسلط کے اتنے پردوں میں حکمت و مصلحت کے اتنے پردوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر کوئی آنے والے دن میں ان کے لیے حق اور باطل میں امتیاز کرنا رویے میں امتیاز کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی. تیسری چیز اس میں جو ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ کتاب جس طبقے کے لیے میں نے مرتب کی وہ نوجوان ہیں، وہ امت مسلمہ کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، خاص طور پہ ان کے لیے. اور یہ اس دور کا ایک یعنی میرے اعتبار سے یہ غیر مناسب چیز ہے
جو اس دور میں شروع ہوئی ہے، جس کو میں نے بڑی شدت سے فیل کرتا ہوں کہ دین کو بالکل واضح بیان کرنا چاہیے. جسے میں نے کل عرض کیا تھا نا، دین نام ہے حق اور باطل میں فرق کو قائم کیا جائے، یہ واضح کیا جائے کہ یہ چیز یا یہ عمل یا یہ عقیدہ حق ہے اور یہ عمل اور یہ عقیدہ باطل ہے. حق اور باطل کی پہچان کا نام دین ہے. مگر اس دور میں جو اہل علم میں بڑے لوگ ایسے ہیں، وہ اپنی طرف سے وہ سمجھتے کہ وہ بڑی حکمت سے کام لے رہے ہیں، حکمت اور مصلحت، اور اس حکمت اور مصلحت کے اتنے پردے جو ہیں وہ دین کے حکام کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو موجودہ نسل ہے یہ اتنی سمپل ہے، اتنی سادہ ہے کہ حکمت اور مصلحت کے پردے میں رہ کے بات کی جائے تو یہ سمجھ جائے میرے خیال میں تو یہ ممکن ہی نہیں. اور بالکل کیٹاگوریکل اور واضح بات کی جائے پھر بھی یہ سمجھ جائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اب دین کی علم کی طرف رجحان نہیں رہا. اب بچے اور بچیاں ہمارے جس نظام میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہاں پہ دین کا کوئی دور تک تصور نہیں ہوتا. اب اس جنریشن کے ساتھ آپ خطاب کر رہے ہیں، اور اس جنریشن کے سامنے جب علماء دین کا بیان کریں اور حکمت اور مصلحت کے اتنے پردے اوپر ڈال کے کریں، تو جو بچے اور بچیاں آلریڈی جو کبھی مساجد مراکز میں گئے نہیں یا دین کا انہوں نے علم کہیں سے حاصل ہی نہیں کیا، شروع سے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں رہے، وہ حکمت اور مصلحت کی بات کو کیسے پہچان پائیں گے؟ سو ان کے سامنے جو بات کر دی جاتی وہ سمجھتے ہیں یہ کل دین کا بیان ہو گیا. تو جس دین کے بیان سے یاد رکھیے حق اور باطل میں فرق نہ ہو. اس لیے یہ کتاب ہم نے اتنی سمپل ترتیب دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک ہے کہ گوشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ مکمل کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ایسے گوشے آپ کے سامنے آئیں گے جو شاید ہم نے کبھی بھی علماء سے نہ سنے ہوں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہر چیز کو واضح اور کلیئر بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس سے بندے کو اپنی گرینسر کا اس حد کا علم ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے رسول نے قائم فرمائی اور جو طریقہ عطا فرمایا. سو دین کا بیان ہونا چاہیے اور ہر وقت ہونا چاہیے، مگر حکمت اور مصلحت کے پردے کے بغیر اور بالکل واضح ایز اٹ از. اس لیے کہ علماء کا یہ ذمہ داری نہیں ہے جو علماء نے اپنے سر لی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں نے ایک تب کہنے کہ علماء کی یہ ذمہ داری نہیں، لوگوں کو دین منوانا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں. اب بات میری یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، تبلیغ کا مطلب بات کو منوانا نہیں ہے، تبلیغ کا مطلب بات کو پہنچانا ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ بات کو پہنچانا. اب پہنچانے والا جو ہے وہ اتنے پردے اوپر ڈال لیتا ہے الفاظ کے، یہ پردے الفاظ سے ڈالے جاتے ہیں، کپڑے سے نہیں ڈالے جاتے. الفاظ کے اتنے پردے ڈال لیتا ہے کہ جو سننے والا ہے اس کے مطلب فہم تک پوری بات نہیں پہنچتی بعض اوقات، اور وہ سمجھتے کہ وہ یہ حکمت سے کام لے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن. جیسے بھی کسی کی دلائل ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب خطاب کیا جاتا ہے، تبلیغ دین کی جاتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ بات کو اگلے کے کان تک پہنچا دیا جائے. پہنچانے میں سٹرگل پوری ہونی چاہیے، پہنچانے میں سٹرگل پوری ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ بات کو پہنچائیں اور کچھ لوگ بات کو نہ پہنچیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلغوا ولو عنی آیا. حضور نے فرمایا میری طرف سے اگر ایک جملہ بھی سنو، ایک بات بھی سنو، وہ بھی دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ لازمی. یہ بڑا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. جتنا جتنا اللہ کریم نے اسے جو ہے وہ اس کے فرینڈز ہیں، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جتنا جتنا اس کا دائرہ کار ہے اتنے اتنے میں بات کا پہنچانا بڑا ضروری ہے. سو اس کا نام تبلیغ دین ہے. آگے چلیے پیج 11 پڑھیے، اس کے بعد آپ پڑھیے آگے. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی لائق ہے جو وحدہ لا شریک ہے، تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے. تمام حمد کی ذات اقدس کے لیے ہے جو کہ مطلق ہے، مقید نہیں.
हर शय अबद है, जो वाजिब अल वजूद है और बाकी हर शय मुमकिन अल वजूद है, जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में मुस्तकिल बिज़ात है और बाकी हर शय गैर मुस्तकिल है। सिर्फ इसी की ज़ात कदीम है और कायनात की बाकी हर शय हादिस है, जिसकी अताएं गैर महदूद और जिसकी नेमतों का शुक्र अदा करना दायरा अमकान से खारिज है। माशाअल्लाह। ये पहला जो आप सुनते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और उसकी शानें जो हैं वो उस पर मुश्तमिल है। और उर्दू की बुक में, अब नॉर्वेजियन बुक मेरे सामने नहीं है, शायद उसमें भी ये अल्फाज फेंके किए गए हों और मेन लिखे गए हों। उर्दू में तो ये मेन लिखे गए हैं, मुमकिन है वहाँ पे खाली खुशीब किए गए हों, लेकिन ये आप लोग पढ़ रहे हैं ये जो अल्फाज इसमें मोटे और मेन और अहम लिखे हुए हैं, जो ज़्यादा वाज़ेह किए गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की, अब एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा बताने की है ज़रूरत। खालिक कहते हैं पैदा करने वाला, खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाला। मालिक कहते हैं जो कि मालिक होते हैं आपका, और राज़िक कहते हैं रिज़्क देने वाला। राज़िक किसे कहते हैं? रिज़्क देने वाला। उससे पहले लफ्ज़ गुजरा है वहदहू ला शरीक, यानी जो अकेला है और उसका कोई भी शरीक नहीं है। तमाम हमद, हमद कहते हैं तारीफ को, हम्द किसे कहते हैं? तारीफ को। तमाम हम्द उसी ज़ात अक़दस के लायक है जो मुतलक है, मुक़य्यद नहीं, जो इलाह है और बाकी हर शय अब्द है, यानी वो माबूद है और बाकी हर शय उसकी अब्द है। माबूद समझते हैं जिसकी, बोलिए, जिसकी इबादत कीजिए उसको माबूद कहते हैं, उसी को इलाह कहते हैं। और ये जो अल्फाज मेनली तौर पर अलग से लिखे गए हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये अल्लाह तबारक व तआला की वो शानें हैं कि जिन शानों में अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी और शख्सियत में इन शानों में से कोई शान मान ले तो वो शिर्क हो जाता है। वो क्या होता है? वो शिर्क हो जाता है। अगर कोई बंदा जो है वो किसी को किसी जात के हवाले से ये गुमान रखता हो कि वो मुतलक है, किसी के हवाले से ये गुमान रखता हो कि वो इलाह है, किसी के हवाले से ये गुमान रखता हो कि वो वाजिबुल वजूद है, किसी के लिहाज से ये गुमान रखता हो कि वो मुस्तकिल बिज़ात है, और किसी की ज़ात के हवाले से ये गुमान और अकीदा रखे कि वो कदीम है। ये वो शाने हैं जो किसी तौर पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी मखलूक को अता नहीं कर। इनकी अलग फॉरक्लारिंग है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा वक्त जो है वो ना लगाएं तो बेहतर है। लेकिन इस चीज़ को समझ लीजिए कि इन शानों में अगर खुदा न खास्ता किसी की मखलूक में वो शान मानी गई तो फिर तो हो जाएगा शिर्क। इन शानों के अलावा जितनी शानें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शानों का अक्स जो है वो अपनी मखलूक को भी अता फरमाया। अपनी शानों का अक्स और साया जो है वो अपनी मखलूक को भी अता फरमाया। सो ऐसा नहीं जैसा अब आम तौर पे हो गया ना, हमारे यहाँ पंजाब में जो कल्चर हमारे यहाँ चलता है, मजहबी कल्चर, उसमें तो यहाँ तक भी हो गया है कि अगर आपने मखलूक में से किसी को दाता कह दिया तो फिर भी आप मुशरिक हो। ऐसी बात है कि नहीं? यानी भांत भांत की बोलियां हैं। मखलूक में से किसी को आपने गरीब नवाज कह दिया तो आप मुशरिक हो गए। अगर आपने ये मान लिया कि औलिया किराम दूर से सुनते हैं तो फिर भी आप जो है ये भी आपने शिर्क कर लिया। इसलिए इस बात को, शिर्क और तौहीद के मसले को इस मुकाम पर थोड़ा सा ये ज़रूर समझ लीजिए कि ये शानें हम किसी भी मखलूक में नहीं मानते, किसी भी मखलूक में हम ये शान नहीं मानते। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी मखलूक मुतलक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी मखलूक मुतलक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी इलाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कोई भी इलाह नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے. کوئی بھی واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے، کسی کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک ہی ذات ہے جس کا ہر وقت ہونا لازم ہے، اس کے وجود کا ہر وقت موجود ہونا یہ لازم ہے. اس کے علاوہ مخلوق میں کسی کی بھی یہ شان نہیں کہ اس کا وجود جو ہے وہ جو کائنات کے لیے واجب، جو کائنات کے لیے واجب ہو، ایسی کوئی بھی مخلوق نہیں ہے. مخلوق کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہو یا نہ ہو، جو ہو یا نہ ہو، کائنات کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اس لیے وہ مخلوق ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے یہ 7 ارب انسان جو ہم 30 ملیاردر سے زیادہ انسان ہم اس وقت زمین پر موجود ہے، اگر ہم سارے نہ رہیں گے تو کیا سورج نکلنا بند کر دے گا؟ بولیے. چاند روشنی دینا بند کر دے گا؟ سمندر کا پانی جو ہے وہ چلنا پھرنا چھوڑ دے گا؟ یا ہوائیں رک جائیں گی؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اسی کو مخلوق کہتے ہیں. کائنات ساری، سورج بھی نہ رہے کائنات پھر بھی رہے گی، چاند نہ رہے کائنات پھر بھی رہے گی، چونکہ وہ بھی مخلوق ہے. چونکہ جب تک یہ سارا کچھ نہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تب بھی واجب الوجود تھی، اس لیے اس کو رب کہتے، اس لیے وہ اللہ کہلاتا، اس لیے وہ کائنات کا رب ہے. یعنی کائنات ہو یا نہ ہو اس کی ذات اقدس کی کسی بھی شان میں کوئی فرق پڑتا نہیں، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے. باقی ساری مخلوق ممکن الوجود ہے. پھر مخلوق میں مراتب ہوتے ہیں، پھر درجات ہوتے ہیں، لیکن ساری مخلوق ہے ممکن الوجود. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں مستقل بالذات ہے. اللہ اپنی ذات و صفات میں کیا ہے؟ مستقل بالذات ہے. یہ کبھی اگر میں عقائد کا کوئی کورس کرواؤں نا تھیما داغ، تو یہ خاص اصطلاح ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کیا ہے؟ مستقل بالذات ہے. اور بقیہ ساری مخلوق کیا ہے؟ وہ غیر مستقل ہے. یعنی اللہ کریم کی ساری ذات و صفات پرماننٹ ہے. اللہ کریم کی ساری ذات و صفات کیا ہے؟ پرماننٹ ہے، مستقل ہے. وہ کبھی بھی ان میں چینجنگ اور اینڈرنگ جو ذات و صفات میں وہ نہیں ہے، جو مینلی قاعدہ ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں کہ مخلوق کی ذات بھی مستقل نہیں ہے. مخلوق کسی کی بھی ذات مستقل نہیں ہے. مستقل سے مراد یہ ہے کہ اگر میری اور آپ کی عمر، کسی بندے کی اگر 50 سال عمر ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 30 ہے، تو 30 سال پہلے تک جب وہ کائنات میں نہیں تھا، 30 سال پہلے تک وہ کائنات میں نہیں تھا، کسی کی 20 سال ہے تو وہ 20 سال پہلے تک اس دنیا میں موجود نہیں تھا. تو دنیا کا سارا نظام چل ہی رہا تھا نا. پھر یہ جب موجود نہیں ہوگا پھر بھی دنیا کا نظام سارا چلتا رہے گا. پھر اس کی جو صفات ہیں بندے کی، یعنی مخلوق کی صفات بھی ہیں کہ مخلوق سنتی بھی ہے اور کبھی نہیں بھی سنتی. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ مخلوق بولتی بھی ہے اور کبھی نہیں بھی بول سکتی. مخلوق دیکھتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی دیکھ سکتی. ایسی بات ہے. یعنی مخلوق کے پاس جو صفات ہیں یہ غیر مستقل ہیں، یہ پرماننٹ نہیں، یہ پرماننٹ نہیں. اس لیے انسان کے اوپر ایک زندگی کا وہ وقت گزرتا ہے جب یہ بول نہیں سکتا ہوتا، ایک وقت گزرتا ہے جب یہ سن لیتا ہے لیکن اس میں فرق نہیں کر سکتا ہوتا آوازوں میں، دیکھ رہا ہوتا ہے مگر اس کے سبز اور سرخ میں فرق نہیں کر سکتا ہوتا. یہ سارے نظام یہ سمجھے نہیں، یہ جو گرادویس چلتا ہے یہی پتہ چلتا کہ یہ مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خالق نہیں ہوتا کہ جس کی ذات و صفات میں جو ہے وہ تغیر و تبدل موجود رہتا ہے. خالق وہ ہے جو مستقل بالذات، اپنی ذات کے ساتھ وہ مستقل ہے. اسی طرح اس کی جو اہم صفات ہیں وہ بھی مستقل ہیں. یعنی جیسے مخلوق کبھی دیکھتی اور کبھی دیکھتی، بولیے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اب کھول لیجیے. آپ کو سمجھے میری بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ کہتے ہیں رب وہ ہے، خالق وہ ہے،
اللہ وہ ہے جو ہر وقت دیکھتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی صفات مستقل ہے. وہ ہر وقت سنتا ہے. پھر اس سے بھی اگلی صفات یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ آنکھ کا محتاج بھی نہیں ہے. وہ رب کہلاتا ہے. وہ سنتا بھی ہے مگر سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے. وہ کلام بھی فرماتا ہے مگر کلام فرمانے کے لیے زبان کا بھی محتاج نہیں. اس کو رب کہتے ہیں. اور جو زبان سے کلام کرے، جو آنکھ سے دیکھے، جو کان سے سنے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، رب نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہو سکتا نہیں، وہ خالق کائنات ہو سکتا نہیں. یہ فرق ہوتا ہے خالق میں اور مخلوق میں. یہ جو ہمیں اب فرق جو ہے وہ بتائے اور سمجھائے جا رہے ہیں. کسی نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ اولیاء دور سے بھی مدد کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا یہ شرک ہو گیا، خدا کا کچھ خوف کرنا چاہیے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات الگ ہیں اور مخلوق کی بعض صفات الگ ہیں. مخلوق کے دیکھنے میں فرق ہے. مخلوق کے کوئی نزدیک سے سنتا، کوئی دور سے بھی سن لیتا. کوئی نزدیک سے دیکھتا، کوئی دور سے بھی دیکھ لیتا. حتیٰ کہ دیکھنے والے تو ایسے بھی ہیں. کوئی مخلوق میں ایسی شان والے لوگ موجود ہیں، امتیوں میں، انبیاء کی نہیں میں بات کر، امتیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو زمین پر بیٹھ کے قبر کے حالات کو دیکھ لیتے ہیں. بھیا اپنی نظر کی بات ہے، اور یہ ممکنات میں سے ساری. اس سے کوئی شرک نہیں وارد ہو جاتا کہ اپنی صاحب نظر ہونے کی بات ہے ساری. بہرحال آگے بڑھیں، پیچھے بڑھیں جن کی باری. لاتعداد مرتبات درود سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو ابتدا میں ذات بابرکات پر جو ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب اور آخر میں نبی بنی آدم کی ہدایت کا وسیلہ ہے. باطن میں تربیت کنندہ ارواح اور ظاہر میں تکمیل کنندہ اجسام ہے. پابند تصویر اخلاق کا مقصود اور سالکین اہل زمین کا مطلوب ہے. مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے، کاملوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والے، وجود و عدم کی منظروں کو دیکھنے والے، حقیقت خلوت کے حقیقت خلوت کے مظہر، صورت رحمانیت کے جلوہ، عالم لاہوت کے راز سرپرستہ، خزانہ جبروت سے واقف، ارواح ملکوتیہ کو تر و تازگی بخشنے والے، اور اجسام ناسوت کو رونق دینے والے ہیں. ولایت کے رہنما، دائرہ نبوت کے انتہا، مظہر کامل، رحمت عالم، عقل اول، ترجمان اولین، نوروں کے نور، سرتاپار رہنما، تمام رسولوں کے سردار، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. چلے آپ صاحب کا اردو کا پروگرام بھی ہو رہا ہے ساتھ آ رہا ہے. یہ تھوڑا مشکل اردو ہے، اس کا سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن میں ایک دفعہ بس اپنے ذوق کے لیے پڑھ دیتا ہوں. جو مشکل الفاظ ان کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. وضاحت میں بڑا وقت چاہیے. لاتعداد مرتبہ درود السلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب اور آخر میں بنی آدم کی ہدایت کا وسیلہ ہے. یہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہے. حضور کا وجود اللہ کی پہلی مخلوق ہے. جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو اللہ کریم نے کائنات کا پہلا وجود جو ہے وہ حضور کو بنا دیا.
اور جب آخر میں بھیجا تو تمام کائنات کی ہدایت کا وسیلہ بنا دیا حضور کے۔ باطن میں تربیت کنندہ ارواح اور ظاہر میں تکمیل کنندہ اجسام ہے۔ مجھے حضور قبلہ عالم کی اب بات یاد آ رہی ہے اصل میں، اگلی جمعرات کو آپ کا یوم وصال شریف بھی ہے، تو یہ تربیت کنندہ ارواح اس کا مفہوم یہ ہے کہ باطنی طور پر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، کسی بھی روح کو جو تازگی نصیب ہوتی ہے اس کا اصل سبب، ظاہر سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سبب اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیر و مرشد کی، پیر کامل کی صحبت بھی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، حدیث نبویہ کا فیض بھی ہو سکتا ہے، ظاہری اسباب بے شمار ہو سکتے ہیں، مگر اصلاً روح ترقی تب کرتی ہے جب اس کو حضور کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ باطن یہ جو لکھا باطن میں تربیت کنندہ ارواح، اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی ظاہری اسباب کی کئی چیز، جس طرح ظاہری اسباب ہے کہ سورج سے روشنی آ رہی ہے، چاند سے چاندنی آ رہی ہے، پھل کھانے سے بھوک مٹ رہی ہے، پانی پینے سے، یہ سارے ظاہری اسباب ہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اصل سبب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ظاہری طور پر کئی اسباب ہوتے ہیں بندے کے، مگر اصل میں روح جو ہے وہ باطن میں اس کی تربیت ہی تب ہوتی ہے جب اس کو کسی نہ کسی شکل میں پیچھے حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ پابند تصور اخلاق کا مقصود اور سالکین اہل زمین کا مطلوب ہے، مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے والے، کاملوں کو درجہ کمال تک پہنچانے والے، وجود و عدم کی منزلوں کو دیکھنے والے، حقیقت خلوت کے مظہر، صورت رحمانیت کے جلوہ، صورت رحمانیت کے جلوہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر شانیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تر شانیں جو ہیں وہ جس ایک وجود سے ظاہر ہوتی ہیں، وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تر شانیں مخلوق میں جس ایک وجود سے ساری شانیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی ہر وجود سے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کیا اس کے ہونے پہ دلیل ہے نا، یعنی سورج الگ دلیل ہے، ستارہ الگ دلیل ہے، چاند الگ دلیل ہے، سمندر الگ دلیل ہے، سارے دلائل ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سارے دلائل، جس ایک وجود کے اندر سارے دلائل پائے جاتے ہیں، وہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت رحمانیت کے جلوہ کا یہ مفہوم ہے۔ ایک مقام پر ویسے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کی شرح ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا۔ عالم لاہوت کے راز سربستہ، خزانے جبروت سے واقف، ارواح ملکوتیہ کو تر و تازگی بخشنے والے، اجسام ناسوت کو رونق دینے والے۔ آگے تو یہ آسانی لفظ ہے، ولایت کے رہنما ہے، دار نبوت کی انتہا ہے۔ مراد کیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، مظہر کامل، رحمت عالم، عقل اولی، ترجمان اولی، عقل اول ترجمان اولی، نوروں کے نور، سرتاپا رہنما، تمام رسولوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب۔ آگے پڑھیے جی کسی بات۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے اس انتہائی عاجز اور رقیق بندہ کو اپنے نائب مطلق اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے کر اس کے نام اس کتاب کو بدیا کرنے کی صحابت کرنا جی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماخذ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب۔ ماخذ کتب، سمجھتے ہیں؟ ماخذ ہوتا ہے جہاں سے یعنی چیز لی جاتی، یہاں سے چیز جو ہے وہ لی جاتی ہے، جہاں سے جن کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا، ماخذ اسے کہتے ہیں جہاں سے چیز کو حاصل کیا جاتا ہے، چیز لی جاتی ہے۔ جی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دین معلومات زیادہ کتب سے لکھی ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر سیرت پاک پر لکھی ہوئی عظیم کتابیں ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد والا، یہ کتاب مختلف اوقات میں پرنٹ ہو کے آتی رہی، اس کی 11 جلدیں ہیں
اور اس کی نومبر 1998 میں ہونے والی پرنٹنگ ہمارے پیش نظر رہی ہے۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضیاء الامت حضرت پیر محمد کریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب 7 جلدوں میں ہے اور اس کی ربیع الاول 1420 ہجری یعنی 1999 کی پرنٹنگ ہمارے زیر مطالعہ رہی۔ یہ کتاب 1994 میں حکومت پاکستان کی طرف سے کتب سیرت میں اول انعام حاصل کر چکی ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ محمد نور بخش توکلی یہ کتاب 1 جلد پر مشتمل ہے۔ حضرت نور بخش توکلی صاحب اپنے دور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے اور اس کتاب کے لیے پہلی مرتبہ پیش لفظ آپ نے 24 مارچ 1938 کو لکھا۔ 24 مارچ 1948 کو جب آپ کا وصال ہوا تو یہ کتاب تیسری مرتبہ تاج کمپنی لمیٹڈ کراچی سے شائع ہو رہی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ کو اردو تو بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ۔ یہ سمجھا کہ یہ کتاب ہم نے مینلی طور پر جس میں سب سے زیادہ معلومات ایک سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی منتظر العالی اور ضیاء النبی ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس کی 7 جلدیں، پہلی کتاب کی 11 جلدیں، اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کی 1 جلد ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے سیرت پاک میں۔ مینلی طور پر ان سے یہ معلومات جو ہے وہ لی گئی ہیں۔ آگے پڑھی جائے کس کی باری؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بہت کم معلومات مصر مشہور سے بھی حاصل کی گئی ہیں، جن میں وارث اعظم حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعدی ناظر اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم اور حضر ملت حضرت پیر سید حسین چشتی ناظر اللہ علیہ کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی صاحب کی تاریخ مدینہ منورہ شامل ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ان دیگر جو معلومات اس میں موجود ہیں اس کے اندر حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعدی صاحب مدہ ذیل العالی نے، اب تو وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو حضرت سعدی صاحب جو ہیں وہ بھی زندہ اور موجود تھے، اور حضرت پیر سید حضر حسین چشتی جو ہے یہ بھی زندہ اور موجود تھے، لیکن اب یہ دونوں ہستیاں بھی دنیا سے پردہ کر گئی۔ حضرت مولانا غلام رسول سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب شرح صحیح مسلم جو دنیا کی منفرد کتابوں میں اس کا شمار ہے، اس سے بھی کچھ معلومات لی گئی ہیں۔ اور حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب ہے آل رسول، یہ 6 جلدوں پہ مشتمل ہے غالباً، یا 5 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس سے بھی کچھ معلومات لی گئی ہیں۔ اور یہ جو شاید آپ کے علم میں یہ جو پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ میرے یہ رضائی ماموں بھی لگتے تھے، یہ رضائی ماموں جان تھے ہمارے، اور بہت اچھے مصنف تھے، بہت اچھی کتب انہوں نے لکھی، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرنا۔ اور ایک یہ ڈاکٹر محمد الیاس عبدالغنی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ مدینہ منورہ۔ کیا نام؟ تاریخ مدینہ منورہ، وہاں سے بھی کچھ معلومات لی گئی۔ آگے پڑھیے۔ سیرت پاک پانے کے لیے تمام یقینی طور پر امہات کتب کی مدد اور ان کے گہرے مطالعہ کے مطابق بات لکھی گئی ہے۔ ہاں، اب 1 منٹ کے لیے رکیے۔ اب یہ جو کتابیں ہیں، چونکہ اس کتاب کا انداز ہم نے رکھا سوالن جواباً، جو سوالن جواباً بکس ہوتی ہیں ان میں ریفرنس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے یہ پہلے سارے تفصیل کے ساتھ لکھ دیا۔ اب یہ جتنے بھی مصنفین ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، انہوں نے بھی سادہ پہلے کچھ کتابیں پڑھ کے تو وہاں سے لکھا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو پہلی بنیادی اسلامی لٹریچر کی کتابیں ان کے لیے ایک لفظ استعمال نہ ہوتا ہے امہات الکتب۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ امہات الکتب، یعنی کتابوں کی مائیں، ٹھیک ہے نا۔ امہات جو ہے وہ ماں کو بولتے ہیں، ماں کی فلیٹ حال ہوتی ہے۔ امہات الکتب یعنی وہ بڑی اور مین اور اہم کتابیں کہ جن کے مطالعہ سے بعد والے لوگوں نے جو تھے ان کو پڑھ کے تو وہاں سے چیزیں اخذ کی اور ان کو لکھا، اور ان کو پڑھ کے پھر ہم نے اس کتاب کو جو ہے یہ مرتب کیا۔ وہ امہات الکتب جو ہے وہ سیرت پاک کی جتنی بھی وہ زیادہ تر عربی زبان میں ہے۔
تو جو نیت ارادہ آپ نے کہا لیا اگر آپ قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کتاب میں پڑھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ، جو امہات الکتب ہے جو عربی زبان میں. جی آگے جاری رکھیے آپ. جن میں سیرت ابن ہشام بھی شامل ہے اور سیرت ابن اسحاق بھی. حضرت کبرا سے بھی تبری سے بھی استفادہ کیا گیا ہے اور ابن خلدون سے بھی. ابن سعد اپنی طبقات کا فیض دے رہے ہیں. رے مس پرنٹ ہے. کو پین دیجئے مجھے کسی کے پاس ہو تو پین میں ٹل ہونے میں. تو برہان الدین آ جی آپ اپنی سیرت البیہ کا المواہب الدنیا ایک منٹ اب چلیے شاید دے رہے ہیں. جی آگے. تو برہان الدین اپنی سیرت البیہ جی کا المواہب الدنیا لے کر اگر احمد بن محمد کستلانی موجود ہے تو شرح مواہب الدنیا کے ساتھ احمد بن شرح مواہب الدنیا کے ساتھ احمد بن عبد الباقی الزرقانی بھی یہی جلوہ گر ہیں. قاضی ایاز اگر اپنی شفا کا فیض دے رہے ہیں تو صاحبان سقا ستہ بھی اپنی عظیم تعریمی وجاہت سے ان کتب میں جلوہ فرما ہے. غرض کہ یہ کتاب غرضے کے غرض یہ کہ نہیں یہ کہ نہیں بنا غرضے کے غرض ہے کہ یہ تاریخ اسلام کے عظیم علمی ذخیرہ یعنی حدیث سیرت اور تاریخ سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہیں اور قرون اولیٰ سے لے کر دور حاضر تک کے سیرت نگاروں کی تحقیقات کا حاصل اور نچوڑ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ اس کو فشٹو بھی کر سکیں. سیرت پاک پر لکھی گئی یہ تمام کتب یعنی اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے یقینی طور پر امہات الکتب کی مدد اور ان کے گہرے مطالعہ کے بعد لکھی گئی ہیں، جن میں سیرت ابن حشام بھی شامل ہے اور سیرت ابن اسحاق بھی. ابن حشام اور ابن اسحاق جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں کا بھی یہی نام رکھا. سیرت ابن حشام اور سیرت ابن اسحاق یہی ان کے معروف نام ہیں. حضرت تبری سے بھی استفادہ کیا گیا اور ابن خلدون سے بھی. ابن سعد اپنی طبقات کا فیض دے رہے ہیں. یہ طبقات ان کی کتاب ہے. ابن سعد اپنی طبقات کا فیض دے رہے ہیں تو برہان الدین اپنی سیرت حلبیہ کا بھی. برہان الدین جو ان کی کتاب کا کیا نام ہوا؟ سیرت حلبیہ. المواہب الدنیا لے کر اگر احمد بن محمد کستلانی موجود ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے المواہب الدنیا. اس کے مصنف کون ہوئے؟ احمد بن محمد کستلانی. تو شرح مواہب الدنیا کے ساتھ احمد بن عبد الباقی الزرقانی بھی یہی جلوہ گر ہے. یعنی پہلے وہ سیرت پاک کی کتاب لکھی گئی مواہب الدنیا، پھر اس کی شرح لکھی گئی. شرح کہتے ہیں فرکلارنگ کو. شرح کسے کہتے ہیں؟ فرکلارنگ کو. حدیث ہوتی ہے اور حدیث کی شرح ہوتی ہے. آیت پاک ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے اور ترجمہ کی تفسیر ہوتی ہے. قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے اور حدیث پاک کی شرح ہوتی ہے. صبح ایسی کتاب جس طرح ہم نے قصیدہ بردہ شریف شروع میں پڑھا نا، بیٹی نے پوچھا سوال، تو پہلے قصیدہ بردہ شریف لکھا گیا، پھر اس کی شرح میں کئی کتابیں لکھی گئی، پھر اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں، اس کی ایکسپلینیشن میں کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی. قاضی ایاز اگر اپنی شفا کا فیض دے رہے ہیں، یعنی قاضی ایاز علیہ رحمت کی کتاب کا نام ہے شفا. کیا نام ہے اس کا؟ شفا شریف. بڑی معروف کتاب ہے، بڑی محبت سے لکھی گئی. تو صاحبان سیاہ ستہ بھی اپنی عظیم تر علمی وجہ سے ان کتب میں جلوہ فرما ہے. سیاہ ستہ کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی ستن تو 6 کو کہتے ہیں. حدیث پاک کی جو 6 معتبر کتابیں. کتنی کتابیں؟ 6. کون کون سی بتائیے؟ جی 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 جامع ترمذی اور نسائی شریف. ان کتب کو کہتے ہیں سیاہ ستہ، یعنی حدیث پاک کی صحیح ترین 6 کتابیں.
کون سی پہلی؟ بخاری شریف، صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، اس کے بعد جامع ترمذی، اس کے بعد سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ. ان 6 کی کتابوں کو کہتے ہیں صحاح ستہ. کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ. غرض ہے کہ یہ کتب تاریخ اسلام کے عظیم علمی ذخیرہ یعنی حدیث، سیرت اور تاریخ سے استفادہ کر کے فائدہ اٹھا کے لکھی گئی ہیں، اور قرون اولا یعنی ابتدائے اسلام کا زمانہ، قرن کہتے ہیں زمانے کو، قرون اس کی فلیٹ حال ہوتی ہے، قرون اولا ابتدائی اسلام کا زمانہ سے لے کر دور حاضر تک کے سیرت نگاروں کی تحقیقات کا حاصل اور نچوڑ ہے. آگے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم کا فائدہ اٹھایا جائے. سیرت نبی کریم بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز چونکہ سادہ، عام فہم اور سوالن جوابن ہے، تاکہ ایک عام سٹوڈنٹ سے لے کر ہر عمر کے عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے. اس لیے اس کا انداز دیکھ کر یا اس کے جوابات میں ریفرنسز کو نہ دیکھ کر کوئی شخص اس میں دی گئی معلومات کو معاذ اللہ غیر معتبر نہ سمجھے. سیرت طیبہ کے حوالے سے امہات الکتب سے معلومات کو جمع فرما کے اردو زبان میں پیش کرنا ان عظیم سیرت نگاروں کا عظیم کارنامہ ہے. ان عظیم سیرت نگاروں سے اخذ فیض کرتے ہوئے ان معلومات کو سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عدالت اور دیانت کے ساتھ منتقل کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہمارا مسودہ درست طور پر آپ تک پہنچے. مسودہ آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو ایکچولی جو کتاب لکھنے والا اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. یہ الفاظ تو لکھے نا جو پرنٹنگ پریس والے تھے انہوں نے لکھے. تو مسودہ اس کی کتاب کو کہتے ہیں جو پہلی دفعہ، سب سے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ لکھی جاتی ہے. یہ غالباً کو 3-4 اتنی بڑی بڑی ڈائریاں تھی، شاید آپ بھی گھر میں کہیں پڑھی ہوگی، جن کو میں نے سب سے پہلے خود لکھا تو مرتب کیا تھا. کہ آپ کو پتہ لمبا پروسیس چلتا ہے پھر جا کے کتابی صورت میں سامنے آتی ہے. اس کے اتنے پیج ہی آج کا کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پیج 15 جو ہے وہ وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے.